سلطان سنجر سلجوقی، عظیم سلجوقی فرمانروا کے جن کا دور امن و استحکام اور علمی ترقی کے لحاظ سے مثالی دور تھا۔ سلطان سنجر سلجوقی 479 ہجری بمطابق 1086 عیسوی میں شمالی عراق کے مشہور شہر سنجار میں پیدا ہوئے۔ یہ شہر موصل سے کچھ فاصلے پر واقع ہے۔ اسی شہر کی مناسبت سے ان کا نام سنجر رکھا گیا۔ جب سلطان سنجر سلجوقی 6 سال کے ہوئے تو ان کے والد ملک شاہ سلجوقی کا انتقال ہو گیا۔ سلطان ملک شاہ سلجوقی کی وفات نہ صرف سلجوقی سلطنت بلکہ عالم اسلام کے لیے بہت بڑا نقصان ثابت ہوئی، کیونکہ یہ دور مسلمانوں کے لیے عروج کا دور تھا۔ شمالی اندلس میں یوسف بن تاشفین نے مسیحیوں کو شکست دے رکھی تھی، جبکہ برِ صغیر میں ابراہیم غزنوی نے لاہور اور ملتان تک کے علاقوں میں اسلامی مملکت قائم کی، جبکہ ایشیائی کوچک موجودہ ایشیائی ترکی سے مسلمانوں کو نکالنے کے لیے رومیوں کی کوششیں ناکام ہو چکی تھیں۔ ان حالات میں یورپ کو شدید خوف تھا کہ کہیں مسلمان یورپ پر چڑھائی نہ کر دیں، اس لیے یورپ نے متحد ہو کر فلسطین پر یلغار کر دی اور یوں صلیبی جنگوں کی ابتدا ہوئی۔ اگر سلجوقی حکمران متحد ہوتے تو شاید مسیحی لشکر کو اتنی جرأت نہ ہوتی، لیکن بدقسمتی سے ملک شاہ سلجوقی کے انتقال کے بعد ان کے جانشین کا مسئلہ تنازع کا باعث بن چکا تھا۔ ملک شاہ سلجوقی کے 4 بیٹے تھے، برکیارک، محمد، سنجر اور محمود۔ ان میں سب سے بڑے برکیارک تھے، جبکہ ملک شاہ بھی انہی کو اپنا جانشین بنانا چاہتے تھے اور سلجوقی امراء کی بھی یہی خواہش تھی، لیکن ملک شاہ کی ایک بیوی ترکان خاتون اپنے بیٹے محمود کو سربراہ بنانے کی آرزو مند تھی، حالانکہ محمود کی عمر اس وقت صرف 4 سال تھی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ برکیارک نے رے جبکہ محمود نے اصفہان میں تخت سنبھال لیا۔ اس صورتحال کے باعث ملک شاہ کے بھائی بھی قیادت کا دعویٰ کرنے کے لیے آ گئے، تاہم ملک شاہ کی بیوہ ترکان خاتون، ملک شاہ کے بھائیوں اور بیٹے محمود کا جلد ہی انتقال ہو گیا، اور اب سلجوقی سلطنت ملک شاہ کے 2 بیٹوں برکیارک اور محمد میں تقسیم ہو گئی۔ صلح کے صرف 1 سال کے بعد برکیارک کا انتقال ہو گیا اور ان کے بعد محمد پوری سلجوقی سلطنت کے حکمران تسلیم کر لیے گئے۔ لیکن اس طویل عرصے میں عالمی نقشے پر کئی تبدیلیاں عمل میں آ چکی تھیں۔ عیسائی بیت المقدس پر قبضہ کر چکے تھے اور ساحل شام اور فلسطین پر مسیحی پرچم لہرا رہا تھا، اور جنوبی حصوں میں الرہا اور انطاکیہ کی مسیحی ریاستیں وجود میں آ چکی تھیں۔ ادھر ایشیائی کوچک میں سلجوقی حکمرانوں نے خود مختاری کا اعلان کر دیا تھا، جبکہ دوسرا خطرہ داخلی تھا، یعنی مملکت میں باطنی فرقے کے لوگ زور پکڑ رہے تھے۔ یہ ملحدانہ عقائد رکھنے والے دہشت گرد تھے۔ ان 12 سالوں کی اس خانہ جنگی میں سنجر نے بے شک عملاً حصہ نہ لیا، البتہ ان کی سیاسی زندگی کا آغاز 490 عیسوی میں ہو چکا تھا۔ محمد نے 13 سال حکومت کی۔ وہ بہت نیک اور نفیس حکمران تھے۔ انہوں نے اپنے دور میں باطنیوں کو کچلنے کی طرف بھرپور توجہ دی۔ گو کہ وہ اس مقصد میں پوری طرح کامیاب نہ ہو سکے، لیکن ان کی کوششوں سے باطنیوں کے کئی قلعے فتح ہوئے۔ 511 ہجری بمطابق 1118 عیسوی میں محمد کا انتقال ہوا۔ سلطان سنجر نے 61 سال حکومت کی۔ پہلے 20 برس وہ اپنے بھائیوں برکیارک اور محمد کے مقرر کردہ حاکم کی حیثیت سے فرائض سر انجام دیتے رہے، اور آخر کے 41 برس خود مختار حاکم کی حیثیت سے بسر کیے۔ اس دوران انہوں نے 19 جنگیں لڑیں اور 2 کی سوا سب میں کامیابی حاصل کی۔ سلطان سنجر کا پہلا کارنامہ 1116 عیسوی میں غزنی کی ریاست کو فتح کرنا تھا۔ اس زمانے میں وہاں غور کے لوگ حکمران تھے۔ سنجر نے غوریوں کو شکست دی اور بہرام شاہ غزنوی کا اقتدار بحال کروایا۔ اس مہم میں غزنی کا بہت بڑا خزانہ سنجر کے ہاتھ لگا۔ جب سنجر خود مختار حکمران بنے تو انہوں نے سب سے پہلے باطنی فتنے کی طرف توجہ دی۔ یہ لوگ عباسی خلافت کے سخت دشمن تھے۔ 4 صدی ہجری میں کعبۃ اللہ میں حاجیوں کو شہید کر چکے تھے اور ایک بار حجر اسود اٹھا لے گئے تھے۔ ان لوگوں نے مغربی ایران سے شام تک کے علاقے کے دشوار گزار پہاڑوں میں 50 قلعے بنا رکھے تھے۔
ان میں 70,000 باطنی فدائی ہر وقت چھپے رہتے تھے۔ ان کا سب سے بڑا مرکز قلعہ الموت کہلاتا تھا۔ باطنی تحریک کا بانی اور باطنیوں کا قائد حسن بن صبا تھا۔ سلطان سنجر نے جب اقتدار سنبھالا تو باطنی قلعہ الموت میں بدستور سرگرم عمل تھے۔ سنجر کے بھائی محمد نے باطنیوں کے بہت سے قلعے فتح کیے اور قلعہ الموت کا بھی محاصرہ کر لیا تھا، لیکن اسی عرصے میں محمد کا انتقال ہو گیا اور یہ محاصرہ اٹھا لیا گیا۔ سنجر نے حکمران بننے کے بعد فیصلہ کیا کہ قلعے کا پھر دوبارہ محاصرہ کیا جائے، چنانچہ اس فیصلے پر عمل درآمد کیا گیا۔ اس دوران ایک دن سنجر نے اپنے خیمے میں اپنے بستر کے قریب ایک خنجر زمین میں گڑا دیکھا جس کے ساتھ ایک رکا منسلک تھا۔ رکے میں لکھا تھا کہ اے سنجر، اگر تمہاری رعایت منظور نہ ہوتی تو اس سخت زمین میں خنجر گاڑنے کے بجائے تمہارے نرم سینے میں یہ خنجر گاڑ دینا زیادہ آسان تھا۔ سنجر نے یہ خط پڑھا تو وہ سوچ میں پڑ گئے۔ صاف ظاہر تھا کہ ان کی فوج اور خدام میں باطنی فدائین موجود تھے۔ خنجر کے ساتھ جو خط تھا اس میں صلح کی خواہش بھی تھی، چنانچہ سنجر نے مناسب سمجھا کہ مصالحت کر لی جائے، جو کہ مندرجہ ذیل شرائط پر ہوئی۔ باطنی اپنے قلعوں میں کسی نئی فوجی عمارت کا اضافہ نہ کریں گے، نیا اسلحہ اور منجنیقیں نہ خریدیں گے، کوئی نیا شخص مرید نہیں بنائیں گے۔ اس مصالحت کے بعد حسن بن صبا کا بھی 518 ہجری بمطابق 1124 عیسوی میں انتقال ہو گیا اور سنجر کے بقیہ دور حکومت میں باطنی خاصی حد تک پرسکون رہے۔ سلطان سنجر کے دور حکومت میں نیم وحشی قرہ خطائیوں کا ایک گروہ چمن سے ترکستان پہنچا اور سنجر سے وہاں بس جانے کی درخواست کی۔ سنجر نے انہیں بلا ساغون میں چراگاہیں بنانے کی اجازت دے دی، لیکن 1141 عیسوی میں لاکھوں قرہ خطائیوں نے ماوراؤن نہر یعنی وسط ایشیا پر حملہ کر دیا۔ اس خوفناک جنگ میں سنجر کی فوج کے 30,000 سپاہی شہید ہوئے اور سنجر کی بیوی بھی قیدی بنا لی گئی۔ سنجر نے ہوش مندی کا ثبوت دیتے ہوئے ان حالات کا مقابلہ کیا اور جلد ہی صورتحال پر قابو پا لیا، لیکن 548 ہجری بمطابق 1153 عیسوی میں دوبارہ سلطان سنجر اور قرہ خطائیوں کے درمیان ایک عظیم جنگ ہوئی۔ اس کی ابتدا بہت معمولی سی بات سے شروع ہوئی۔ 9 مسلم غز ترکمانوں کے 40,000 خاندان ختلان اور بلخ کی حدود میں مقیم تھے۔ وہ ہر سال 24,000 بکریاں بطور خراج سلطان کو دیا کرتے تھے۔ ایک بار ایک اہلکار نے زیادہ بکریاں طلب کیں، جو ظاہر ہے کہ زیادتی تھی۔ تلخ کلامی پیدا ہوئی اور غزوں نے اس اہلکار کو مار ڈالا۔ اس اہلکار کے افسر نے کچھ عرصے بعد بلخ کے والی کماج سے اس بات کا ذکر کیا۔ کماج نے سنجر کو یہ بات جا کر بتلائی اور مطالبہ کیا کہ غزوں سے خراج وصول کرنے کا منصب مجھے دیا جائے۔ سنجر نے کماج کو افسر محاصل بنا دیا۔ کماج نے جب بلخ جا کر غزوں سے بکریاں طلب کیں تو غزوں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ یہ ہمارا اور سنجر کا معاملہ ہے۔ اس پر بات اتنی بڑی کہ لڑائی میں کماج اور اس کا لڑکا مارا گیا۔ جب سلطان سنجر کو اطلاع ملی تو انہوں نے 548 ہجری بمطابق 1153 عیسوی میں غزوں کے خلاف جنگ کا اعلان کیا۔ غزوں کو جب خبر ملی تو وہ بہت گھبرائے اور اپنے سفیروں کو بھیج کر یہ کہا کہ ہم 1,00,000 دینار اور 100 غلام دینے کے لیے تیار ہیں۔ سلطان سنجر یہ پیشکش قبول کر لینا چاہتے تھے مگر ان کے مشیروں نے مخالفت کی۔ سنجر نے لشکر کو روانہ کرنے کا حکم دیا۔ جب لشکر غزوں کے علاقوں کے قریب پہنچا تو غزوں کے نمائندے آئے۔ انہوں نے اطاعت کا اظہار کیا اور وعدہ کیا کہ ہم ہر گھر سے 1 من چاندی دیں گے۔ سنجر کو غزوں پر رحم آ گیا، لیکن سنجر کے مشیروں نے بھرپور مخالفت کی اور زور دیا کہ نرمی کرنے سے غز زیادہ سرکش ہو جائیں گے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ سنجر نے جنگ کا حکم دے دیا۔ سنجر کی فوج ان کے مشیروں سے کچھ ناراض تھی، چنانچہ وہ جم کر نہ لڑ سکی۔ غز اب تو یوں بھی مرنے مارنے پر تل گئے تھے۔ انہوں نے مرو، نیشا پور، خراسان کے دیگر شہروں کو بری طرح تباہ و برباد کر دیا
اور سنجر کو ان کی اہلیہ سمیت گرفتار کر لیا۔ قید کے دوران بھی سنجر کی ہیبت اور سیاسی قوت کا یہ عالم تھا کہ غز رات میں تو سنجر کو لوہے کے پنجرے میں قید رکھتے، لیکن دن کا اجالا پھیلتے ہی وہ سنجر کو تخت پر بٹھا دیتے۔ اس حالت میں سنجر غزوں کی بات ماننے اور ان کی پسند کے احکامات پر دستخط کرنے پر مجبور تھے۔ اس طرح 4 سال گزر گئے۔ آخر 551 ہجری بمطابق 1156 عیسوی میں سنجر کی اہلیہ کا انتقال ہو گیا۔ اب سنجر نے اپنے ایک امیر احمد کماج کو لکھا کہ کسی بھی طریقے سے دریائے جیحوں کے کنارے ایک کشتی پہنچا دو۔ دوسری طرف سنجر نے غزوں سے دریائے جیحوں کے کنارے شکار کھیلنے کی خواہش ظاہر کی۔ غز پہرے دار انہیں شکار کے لیے جیحوں کے کنارے لے گئے۔ شکار کے دوران احمد کماج تیزی سے آئے اور سنجر کو غزوں کے نرگے سے نکال کر لے گئے۔ انہیں کشتی میں بٹھا کر قلعہ ترمیز پہنچا دیا گیا، جہاں ان کے بعض وفادار ساتھی ان سے آ ملے۔ یہاں سے سنجر مرو گئے، لیکن 4 سال کے عرصے میں حکومت کا شہرازہ بکھر چکا تھا۔ غزوں نے مرو کو جس بے دردی سے لوٹا تھا، اسے دیکھ کر سنجر کو بہت صدمہ پہنچا، کیونکہ سلجوقی مملکت کی آبیاری کے لیے انہوں نے 50-60 برس تک سخت محنت کی تھی۔ اس صدمے سے وہ بیمار پڑ گئے اور 552 ہجری بمطابق 1157 عیسوی کو اس عظیم حکمران نے مروہی میں اپنی زندگی کا سفر مکمل کیا۔ انہیں مروہی میں ایک مقبرے میں سپرد خاک کیا گیا جو انہوں نے خود بنوایا تھا۔